ملک کے ہر کونے میں بحران، انصاف اور انسانی علمیے کی لڑائی جاری ہے۔ گیس بلنگ کا 50 ارب روپے کا تنازع، عدلیہ میں 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ کے فیصلے اور خیبر پختونخوا کے سیلاب زدہ علاقوں میں 350 سے زائد افراد کی ہلاکتیں سب شہریوں کے صبر اور اداروں کی کارکردگی کا امتحان لے رہے ہیں، اور اب ہر شہری، ہر بل، ہر قانونی فیصلے اور ہر قدرتی آفت کے سامنے محتاط قدم رکھنے پر مجبور ہے۔ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کی ضمانتیں ہو گئی ہیں جو سیاسی اور عدالتی ماحول کو مزید سنسنی خیز بنا رہی ہیں۔ السلام علیکم ویئرز، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ڈیجیٹل رپورٹرز کارنر اور میں ہوں زید بٹ۔ ملک بھر میں اہم مسائل نے سنسنی جو ہے وہ پھیلائی ہوئی ہے۔ ہر کونے میں اہم علمیے، سنسنی اور جو انسانی علمیہ انہوں نے اپنا ایک عجیب سا ماحول پیدا کیا ہوا ہے۔ ایک طرف دیکھا جائے تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہے وہ گیس بلنگ کے اوپر، چارجنگ کے اوپر 50 ارب روپے کی جو مسائل ہیں اس پہ تحقیقات کا جو ہے انہوں نے وہ فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو 26ویں آئینی ترمیم، اس کے اوپر فل کورٹ کی جو ہے تشکیل، اس کے بارے میں اہم جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے۔ تیسری اگر ہم بات کریں تو فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب نے اور وزیر اعظم صاحب نے ٹمبر مافیا کے خلاف جو ہے وہ ایک بڑا کوئی جارحانہ قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور سب سے اہم بانی پی ٹی آئی کی ضمانتیں۔ اچھا بٹ صاحب ایک ایک کر کے چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آج جو ہے سپریم کورٹ سے عمران خان کی جو 8 مقدمات میں 9 مئی کے مقدمات تھے 8، اس میں ان کی ضمانت ہو گئی۔ یہ ٹرائل کورٹ سے ان کو جناب ضمانتیں کینسل ہوئی جو ڈسٹرکٹ کورٹس تھی۔ اس کے بعد یہ ہائی کورٹ میں معاملہ آیا، 6 مہینے تک یہ چلتا رہا۔ عام طور پر ضمانتوں کا کیس کبھی بھی ہائی کورٹ میں 6 مہینے نہیں چلتا، یہ زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے 3 ہفتے کا کیس ہوتا ہے اور ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ سپریم کورٹ میں آئے، سپریم کورٹ میں بھی تقریباً 3-4 مہینے سے یہ معاملہ چل رہا تھا، لیکن بہرحال اس کے بارے میں سلمان صفدر جو تھے وہ کہتے تھے جب بھی یہ کیس لگے گا یہ آدھے گھنٹے کا فیصلہ ہے، اور بالکل ایسے ہی ہوا ہے۔ آدھے گھنٹے میں یہ فیصلہ ہو گیا، ان کی ضمانتیں جناب ہو گئی ہیں۔ اب عمران خان صاحب کی رہائی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ضمانتیں ہونا کچھ نہیں ہے۔ بہت سارے فیصل بوڈا کہتے تھے ہونے دو ضمانتیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل میں بات تو رہائی کی ہے، اور رہائی اس وقت ہوگی جب کچھ کوئی اور چاہے گا اس وقت۔ ان کے اس وقت جو کیس ہے وہ صرف القادر ٹرسٹ کیس ہے، اور وہ بھی آپ بتائیں کہ 4 مہینے سے وہ ہائی کورٹ پہ پڑا ہوا ہے، اس کی کیس ہی نہیں لگ رہا ضمانت کے لیے۔ ایک سماعت ہوئی اور اس کے بعد اس کو پینڈنگ کر دیا گیا۔ ہزاروں کیس ایسے ہوتے ہیں سر، لاکھوں جو پینڈنگ ایسے ہی آج کی ایک کیس ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے کی زمین کا تنازع تھا، 80 سال بعد لاہور ہائی کورٹ نے اس کا فیصلہ دیا۔ کل کے ہم نے پروگرام میں اس کو کہا تھا کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اصل میں خامیاں اس میں ہیں، جب تک اس کو ٹھیک نہیں کریں گے معاملات آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ لیکن ریسنٹلی ہوا کیا ہے بٹ صاحب، یہ ہوا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ہے، اسے میں آپ کو سادہ سے انداز میں بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں گاؤں میں جو پانی کا واحد ذریعہ جو تھا وہ کنواں تھا، تو کنویں میں جناب کتا گر گیا۔ اب انہوں نے کہا جی کنواں پاک کرو، کیسے پاک کیا جائے؟ تو عام طور پر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ناپاکی کی گر جائے تو اتنے ڈول نکال دو، پانی جب صاف ہو جائے تو پھر پینا شروع کر دو۔ تو لیکن وہاں تو کتا موجود تھا، انہوں نے کہا جی یہاں سے 1000 ڈول بھی نکال لو گے کنواں پاک نہیں ہوگا۔ کنواں پاک تب ہوگا جب کتے کو نکالیں گے۔ میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ اس ہماری عدلیہ کے کنویں میں ایک کتے کی طرح ہے، اس نے آ کر ٹوٹلی ڈسٹرب کر دیا۔ اور اب تو صرف ایسا نہیں کہ اپوزیشن تو رگڑے میں آ گیا، پی ٹی آئی آ گئی، وہ 3 سال سے بھگت رہی ہے۔ اب اسحاق ڈار صاحب نائب وزیر اعظم ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ 27ویں آئینی ترمیم لا رہے ہیں، انہوں نے کہا جی 26ویں کو تو ہضم کر لیں ہم، وہ ابھی ہضم نہیں ہو رہی۔ مطلب یہ کہ حکمرانوں سے بھی ہضم نہیں ہو رہی، انہیں پتہ ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں، اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ بلاول بھٹو صاحب لیتے تھے، وہ ساری رات بھاگتے رہتے، آپ کو یاد ہے 4-5 دن سوئے نہیں تھے، ساری رات مولانا فضل الرحمان کے گھر میں، رات صبح 4 بجے جا رہے ہیں، 5 بجے جا رہے ہیں، مطلب یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ اور پھر اس کے بعد وہ کریڈٹ لیتے تھے۔ لیکن آپ ذرا غور کریں، اخبار پر آپ نظر رکھتے ہیں، آپ اخبار کے اہم جناب ایڈیٹر ہیں، آپ یہ بتائیں کہ 6 مہینے میں پیپلز پارٹی نے یا بلاول بھٹو نے کوئی بیان دیا ہے کہ جی 26ویں آئینی ترمیم ہم نے آئینی جناب بنا لی؟ وجہ کہ فیڈ اپ ہو چکے ہیں، فیڈ اپ ہو چکے ہیں، انہیں پتا ہے کہ یہ اس کنویں میں کتا گر گیا ہے، انہیں خود بھی احساس ہو گیا ہے۔ جب بھی حکومت تبدیل ہوگی
تو جو حکمران ہوگا 2/3 اکثریت وہ اپنی مرضی سے جج بٹھائیں گے, جسے چاہیں گے فیصلہ اس سے کرائیں گے, جو پسند نہیں ہوگا اس کو ہٹا دیں گے. تو اس قسم کی جو صورتحال ہے اس پر جناب جو سب سے اہم ترین آبزرویشن آئی ہے یا ریکارڈ پر ایک چیز آئی ہے وہ 2 ججوں کا خط ہے, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب کا خط ہے. آج ہمارے یہاں خبریں میں یہ لیڈ سٹوری کے طور پر موجود ہے. میں آپ کو بتاؤں اصل یہ قضیہ کیا ہے. ہوتا یہ ہے, اس کو پھر میں سادہ انداز میں ذرا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ڈاکو گھس آتا ہے, اصل بات تو یہ کہ اس کو گھسنے نہ دیا جائے اور اس کو تدارک کیا جائے. جب وہ گھس آ جائے اس کو آپ کمرہ دے دیں, وہ کہہ دی میں تو اس کا مکین ہوں, اب جو بھی فیصلے ہوں گے میری مرضی سے ہوں گے, اب آپ کیا کریں گے, اور ساتھ کہیں گے مجھے آئینی تحفظ بھی حاصل ہے. بات یہ ہے کہ جب کتا گرنے لگا تھا اسی وقت ہم کچھ کرتے. صورتحال یہ ہوئی. یہ بات کر رہا ہوں, آپ مستقبل میں دیکھتے ہیں کہ یہ جس طرح اتنا واویلا ہو رہا ہے یہ نون لیگ کے گلے پڑنی ہے؟ بالکل, پیپلز پارٹی اس پر شرمندہ ہوگی تاریخ میں. اور آج جو ہم نے دیکھیں ایک خبر جو چھاپی ہے, یہ 2 طریقے ہیں. ایک تو کبھی پراسیکیوٹ ہوا, یہ معاملات عدالتوں میں آئیں گے اور پھر پتا چلے گا کہ کس نے کیا زیادتی کی. جب پیر جلیں گے. چیف جسٹس محترم جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے ایک خط لکھا جو منظر عام پر آیا تھا. اس نے کہا جی کہ یہ تمام ججز کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو آئینی کورٹ میں بھیجا جائے. یہ انہوں نے ایک خط اور سب نے اس کو نمایاں شائع کیا. آج جو اس کا جواب ہے, اس نے کہا جی وہ جج کیسے کہہ سکتے ہیں, اس وقت تک تو یہ آئینی بینچ بنا ہی نہیں تھا, تو کیسے وہ کہہ سکتے. مطلب ٹھیک ہے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی, اس کے فوری بعد ہی اس کو چیلنج کر دیا گیا. فوری بعد جناب اس وقت ججز کمیٹی میں 3 جج تھے, جسٹس منیب اختر تھے, جسٹس منصور علی شاہ تھے اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب تھے. طریقہ کار یہ تھا کہ 3 میں سے 2 جج فیصلہ کر لیں کہ اس کو سنا جائے تو اس کو سنا جائے گا. تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے ادھر ادھر جانے کی کوشش کی, اس کو اجلاس میں نہیں آئے. تو باقی جو 2 جج تھے انہوں نے بلا کر اس کو کہا جی اس کو سنے, لیکن اس کو کینسل کر دیا گیا. اب وہ کہتے ہیں آج بھی ہمارا وہ فیصلہ برقرار ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم آئینی بینچ سے پہلے, یہ سارے معاملات بعد کے بعد ہے, پہلے اس کو جانچا جائے, پرکھا جائے کہ وہ درست ہے. ان کا آپس کا کنفلکٹ یا آپس میں تضاد واضح تو ہو رہا ہے نا کہ ان کا آپس میں بھی بیان یا آپس میں بھی بالکل بالکل. انہوں نے بعد میں اگر اس پر کوئی پراسیکیوٹ ہوتا ہے, عدالتوں میں معاملہ جاتا ہے, اس میں سب سے بڑا جو نقطہ ڈسکس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کو جانچا کیوں نہیں گیا, پرکھا کیوں نہیں گیا. اور اگر فرض کریں یہاں رجیم ایسے ہی رہتا ہے جناب اور معاملات حالات تو کیوں تبدیل ہوتے پتہ نہیں چلتا, تو یہ دفن ہو جاتا ہے. پھر بھی تاریخ میں یہ کبھی دفن نہیں ہوگا. تاریخ جب بھی فیصلہ کرے گی وہ کہے گی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے 2 ججز کے فیصلے کو اس وقت کہہ دیا اور اس وقت جواز دیا کہ جی اکثریتی فیصلہ تھا آئینی بینچ میں جائے. آج انہوں نے کہہ دیا آئینی بینچ بھی نہیں بنا تھا اور ججز آئینی بینچ بنانے کے لیے جو کمیٹی ہے ابھی تو وہ بھی نہیں بنی تھی. اس کو پہلے مستقبل میں پیدا ہونے والے بچے کے نام آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جائیداد ہوگی پیدا ہونے والے بچے کے نام ہوگی. اب بچہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, تو یہ جناب کنفلکٹ ہے اس حوالے سے. اور یہ بڑا کلیئر ہوا ہے. انہوں نے ایک کورٹ میں جو 2 ججز ہیں انہوں نے سارا معاملہ اب پھر چیف جسٹس کی کورٹ میں ڈال دیا. اچھا سر, آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, فیلڈ مارشل صاحب نے, وزیر اعظم صاحب نے اب آ کے اتنا ہیوی المیہ جب ہو گیا ہے جس کے نتائج ہم نے دیکھے ہیں کہ ہزاروں یا لوگ متاثر ہوئے ہیں, سینکڑوں قیمتی جانیں جو ہے نا وہ ضائع ہو گئی ہیں ٹمبر مافیا کے خلاف. اب آ کے ہم آرمی چیف فیلڈ مارشل اقدام لے رہے ہیں, وزیر اعظم اقدام لے رہے ہیں. بقایا معاملہ, بقایا محکمے, ڈپارٹمنٹس یا جو گورنمنٹ تھی وہ کدھر سوئے ہوئے ہیں. سال ابھی کسی نے آدھے گھنٹے میں تو سارے درخت کاٹ کے نہیں نہ لے گئے, اور پھر وہ ویدر جو ہم نے کلائمیٹ کنٹرول چینج ہے اس کا ہم نے خمیازہ بھگت لیا ہے. رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ٹمبر مافیا نے جو درخت کاٹے ہیں, درخت مسلسل کٹے ہیں, جس کی وجہ سے پہلے بھی اس طرح یہ زلزلے یا اس طرح کے معاملات ہوتے تھے تو وہ جو پتھر تھے بڑے جو اوپر سے گرتے تھے وہ ان کو درخت روک لیتے تھے, کیونکہ ٹمبر مافیا نے اب بے درخت کاٹ لیے ہیں. اب جب بھی ایسا کچھ واقعہ ہوگا تو پتھر نیچے آئیں گے تو ایسا المیہ ہو سکتا ہے. سر یہ اس پہ تھوڑی سی بٹ صاحب آپ نے ایک انٹرویو کیا پوڈ کاسٹ کی فرنٹ فٹ پہ ڈاکٹر زینب نعیم کے ساتھ, اور خبریں ڈیجیٹل کا یہ اعزاز ہے کہ ہم جو انتہائی ضروری اہم ترین چیز ہوتی ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہے اور یہ جو سیلاب ہے, لینڈ سلائیڈنگ ہے, یہ درخت کاٹنے کی ہمیں زمین سزا دے رہی ہے. اصل بات یہ
قدرتی آفات نہیں ہے، یہ فیلڈ انسان- مارشل صاحب گئے ہیں جناب اور وزیر اعظم صاحب بھی گئے، دو باتوں پر انہوں نے اہم ترین بات کی، ایک تو ٹمبر مافیا اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو تعمیرات ہو رہی ہیں، دیکھیں فطرت ایک ہے، فطرت کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، آپ فطرت کے ساتھ کمپرومائز کر کے جینا اس سیکھ کے ساتھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، وہ لیکن اس کو آپ اس اپنے کو طریقے سے بالکل دکھا ختم، سکتے ہیں۔ یعنی دریاؤں کے بند نہیں باندھے جا سکتے، اس کو راستہ آپ کو دینا 100 سال پڑتا ہے۔ بعد بھی اس نے اپنی جگہ بالکل پہ- بالکل آپ اس پر آپ دیواریں بنائیں لیکن راستہ آپ کو پھر بھی دینا پڑے گا۔ ہوا یہ ہے جناب کہ وہاں جو قدرتی پہاڑوں سے آنے والے، ایک بات اور بھی یاد رکھیں، دیکھیں یہ دیودار کی جو لکڑی ہے اور یہ ہمارے بہترین جناب فرنیچر بنتا ہے، یہ اسی لکڑی سے بنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ درخت نہیں کاٹنے چاہیے، اصل بات یہ ہے درخت کٹیں لیکن اس کی جگہ نئے درخت اگائے جائیں۔ یہ آپ کو 1 بلین ٹری منصوبہ یاد آئے گا، یہ جناب اقوام متحدہ نے، آپ کو برطانیہ نے کہا تھا کہ عمران خان کا زبردست انیشیٹو ہے، تو انہوں نے کہا کہ گزرگاہیں ہیں آپ ہی گزرگاہیں، وہاں پر کوئی ہوٹل نہیں، کوئی تعمیرات نہیں، کوئی کالونی نہیں بنائی جائے، اور نمبر 2 جو درخت کٹ رہے ہیں اس کی جگہ درخت اگائے جائے۔ جب تک آپ فطرت کے ساتھ چلیں گے فطرت آپ کی محافظ ہوگی، جب تک آپ اس کے خلاف چلیں گے کوئی ایسا وہ آپ کو پلڑا مارے گی کہ آپ پھر تباہی بربادی کلاؤڈ برسٹ آپ کا مقدر ہوگا۔ بہت شکریہ۔ جب تک ہم فطرت کے ساتھ چلیں گے فطرت ہماری نگہبانی کرے گی، فطرت ہماری محبت سے پیش آئے گی ہمارے ساتھ، لیکن اگر ہم فطرت کے خلاف چلنا شروع ہو جائیں گے تو فطرت کا انتقام انسان سے برداشت نہیں ہونے والا۔ مزید ایسی انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیے خبریں ڈیجیٹل رپورٹرز کا۔